ایمان آیا ہے علی کی بیٹی کے رنگ بدل گئے ہیں. سب سے پہلے کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی ہے. قرآن پڑھانے کے بعد کہتی ہے کوفے کی عورتوں ایک بار قرآن بند کرو اور نظریں اٹھا کے زینب کا چہرہ دیکھو. جس وقت عورتیں نظریں اٹھا کے دیکھتی ہیں سب سے پہلے زینب عالیہ سر سے چادر اتارتی ہے, اپنے بالوں کو کھول کے کہتی ہے مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو. جناب سیدہ کی شہادت کے بعد آپ کے اور میرے مولا علی صحرا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے صحرا تو کتنا تنہا ہے. ایک بار علی کے سینے میں جھانک کر دیکھ, علی خود اندر سے کتنا ویران ہو چکا. میرے امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جسے شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا. میر احمد نوید صاحب کا مصرع ہے, اب تم مجھ سے تلاش کرو ہر سوال میں, وہ تو صدا سلونی کی دے کر چلا گیا. خلافت کے ممبر پہ ظاہراً جب پہلا دن تھا نا, آپ لوگوں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ, اتنا کوئی کریم ہستی دیکھی ہے جس نے بھرے ہوئے کوفے کے سامنے کہا کوفہ والو پہلا دن ہے تخت پہ, سب یاد رکھنا میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں, ایک میرے پاس میری فقط چادر ہے, ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے. اگر مجمع ہائے کرے جعفر شاہ جی تو میں جملہ دیتا ہوں, تم سب گواہ رہنا جس دن میں دنیا سے جاؤں میرے گھر سے میری ضرورت کے سوا کوئی اگلا سامان نکلے تو سمجھنا میں نے تمہارا حق کھایا ہے. ایسے تو نہیں امیر کائنات اپنی ریش مبارک کو تھام تھام کے کہتے تھے افسوس ہوا ہے علی دنیا نے تجھے پہچانا نہیں. دشمنی کی حد ہے. 70 سال تک علی علیہ السلام جیسے کردار کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہی. آپ لوگ اگر, میں نہیں کہتا شیعہ کمیونٹی کو چھوڑیے, آپ لوگ لبرل ہو کر پڑھیے تو صحیح کہ ایک بار مولا کائنات کے ساتھ کیا گیا. کیا خوبصورت رو رہے ہیں آپ, جملہ وصول کیجئے. آپ کا گریہ دیکھ کے میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ میں کسی کے حوالے کی بات کروں. مسافروں کے قافلوں پہ آدھی آدھی رات کو ڈکیت بھیج کر ڈکیتیاں کروائی گئیں اور سامان لوٹنے والوں نے مسافروں کو بتایا کہ ہم علی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. جتنی کالج یونیورسٹیز والی عوام بیٹھی ہے سر اٹھائے, میں بالخصوص آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے دوستوں میں بیٹھ کے. آپ لوگوں کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو, آپ لوگ کم از کم بتاؤ کہ میرے مرشد علی کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بابا جی, انہیں بکری کے بچوں سے بڑی خدا نے ایک نرم گوشہ دل میں رکھا ہے. چھوٹے بچوں کو بکری کے بچوں سے بڑا پیار ہوتا. گلی میں کھیلتے ہوئے بچے سے میمنہ چھین لیا گیا اور چھیننے والے نے بتایا میرا نام علی ہے. لٹے پھٹے ہوئے قافلے حکومت وقت کے پاس گئے, انہی کے پاس گئے جنہوں نے کرائے کے قاتل بھیج کے لٹوائے تھے. کیا ہوا ہے, وہ علی کے لوگ آئے تھے, ہمارا مال لوٹ گئے. کتنا مال لوٹا ہے؟ تقریباً 10,000 درہم کا بنتا ہے. یہ 10,000 درہم ہم تمہیں دیتے ہیں, بس ایک کام کرنا, اپنی اولادوں کو علی سے دور رکھنا. مذاق سمجھتی ہے دنیا.
سال تک مسجدوں کے ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف زبان استعمال ہوئی ہے. 5 سال کا جو بچہ مسجد کے ممبر کے سامنے بیٹھا تھا وہ علی کے خلاف جھوٹ سنتے سنتے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا. مجھے کوئی رنج نہیں ہے کوئی بندہ بولے کوئی نہ بولے. میں نے فضائل میں کسی بندے سے جبر نہیں کیا. میں اب کہہ رہا ہوں دکھ لگے گا اس بندے پہ جس کے پاس زبان ہوئی اور اس نے ہائے نہ کی. مصائب اس کے بعد ضربت کا شروع کر رہا ہوں. 70 سال علی کے خلاف جھوٹ بکنے کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو پہنچی کیسے؟ علی کو مار دیا گیا. وہ علی جو لوگوں پہ ظلم کرتا نعوذ باللہ نقل کفر مار دیا گیا. کیسے؟ نماز پڑھ رہے تھے سر پہ سجدے میں سر پہ ضرب لگی ہے. پہلا سوال ہوا میں یہ بتاؤ علی مسجد میں کرنے کیا گیا تھا؟ میں نے کہا تھا ہر بندہ ہائے کرے اس بات پہ. یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے, یہ اتنا بڑا المیہ ہے. اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کریم مولا, اور بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالنے والے مولا. انتہا نہیں ہے انتہا. آپ یقین کیجئے میں 18 رمضان سے لے کر آج تک صبح ضربت سے ابھی تک میرا اپنا گاڑی کا جو گریہ الحمدللہ مولا نے ایک نعمت دی ہے. کربلائی گھرانے سے تعلق ہے, دل میں درد ہوتا ہے. میرا اپنا ایک گریہ اس ایک خطیب اکبر کے ایک جملے پہ نا میں بتا ہی نہیں سکتا میرا کتنا گریہ ہوا. فرماتے ہیں یار ہر بندہ ایک باری ہائے کر سی اس جملے دے استقبال ہر بندہ ہائے کر سی. ایک بار میرے اندر مطمئن ہونا چاہیے کہ کم از کم اس علاقے والوں نے جملے کو قبول کیا تھا. خطیب اکبر فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی دنیا کی بے وفائی کی. شگافتہ سر کے ساتھ اپنے قاتل کو شربتیں شیریں پیش کرنے والے بادشاہ کا بیٹا تپتے ہوئے صحرا میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. بھئی کیا بات ہے جابر شاہ جی, یہ آوازیں سلامت رہے ہیں. آواز اچھا جی, میں لاکھ بار پڑھوں, میں کروڑ بار پڑھوں, میں لاکھ بار پڑھتا ہوں نا. 6 مہینے کے ارے ساقی کوثر کا پوتا پیاسا مارا گیا. عباس میرا قاتل گھبرایا ہوا ہے. غازی میرا قاتل گھبرایا ہوا ہے. یہ ملعون میرے مولا کا صحابی تھا. میرے مولا کا صاحب میرے مولا نے اسے کہا تھا عبد الرحمن استغفار کیا کر, کثرت سے توبہ کیا کر. مولا خیر ہے؟ فرمایا سن میں بتاتا ہوں. ارے یار جملہ سنیے. عبد الرحمن تیرے بچپن میں تجھے یاد ہے تیرے گھر تیری دائی ہوتی تھی جو ضعیفہ اور یہودی تھی. جب وہ غضبناک ہوتی تھی غصے میں تیرے منہ پہ تماچے مارتی تھی اور غصے میں تماچے مار کے کہتی تھی بدبخت ان قریب تو کعبے کی دیواریں گرا دے گا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہے نہیں کر رہا. کدی نا لیاقت سمندوانا صاحب میرے پسندیدہ ذاکر ہیں, خدا ان کو ہمیشہ زندگی دے, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. فرمایا حد نہ مکا مجبور نہ کر ذاکر نو بھی ذاکرہ کہ علی دی دھی دی چادر لتھی ہے تو روویں. انہاں دی امیری سن کے ہائے کیتی کر. باخدا مولا علی کی کریمی کا ایک جملہ سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون بندہ جو ہائے نہیں کرتا. ان کی امیری سن کے ہائے کریں. کہتا ہے مولا اگر آپ کو لگتا ہے نا میں نے آپ کو شہید کرنا ہے تو مولا پکڑے میری تلوار میرا سر کا. کتنے بڑے کریم کو علی کہتے ہیں. ابن ملجم نے کہا جب صحابی تھا جب سپاہی تھا مولا ابھی تلوار پکڑے میرا سر کاٹے.
علی نے رو کے فرمایا میں تجھے نہیں مار سکتا، اس کی وجہ ہائے ہائے ہائے، اس کی وجہ یہ ہے عبد الرحمن، اللہ نے مجھے یہ تو بتایا کہ تو میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ اللہ اکبر۔ مصائب شروع کر رہا ہوں، راضی رہیے گا۔ 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا تو کوفہ کی آب و ہوا کے رنگ بدل گئے، مولا کائنات کے خطبے بدل گئے، لفظ بدل گئے، لہجے بدل گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے غریب کربلا کو کہا کہ حسین میں علی چاہتا ہوں، تم تھوڑی دیر اپنا سر میری جھولی میں رکھ۔ امام حسین نے سر رکھا۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا علی نے نا غریب کربلا کی داڑھی چومنا شروع کی۔ بابا رو رو کے داڑھی کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا حسین ایک بار ماہ رمضان میں تمہارے نانا نے یہی عمل کیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مجھے علی کی داڑھی کیوں چومتے ہیں؟ حسین مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تمہارے نانا نے کہا تھا علی میں تمہاری داڑھی اس لیے چومتا ہوں کیونکہ ایک ماہ رمضان ایسا آئے گا جس میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سے سرخ ہوگی۔ اجازت دیں دے ہو جملہ سر چاہو جی ایک لمحے واسطے اجازت دیں دے ہو جملہ پورا کر لما جی اجازت دے ہوتا جتنے بیٹھے ہو مجھے اجازت دیجئے۔ مجھے نانا نے کہا تھا تمہارے ایک ماہ رمضان ایسا آئے گا جس میں علی تمہاری داڑھی تمہارے خون سے سرخ ہوگی۔ حسین مجھے بتاؤ میں تمہاری داڑھی کیوں نہ چوموں؟ میری داڑھی تو ایک میرے خون سے سرخ ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی اصغر کے خون سے، کبھی غازی کے خون۔ ہائے 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 جو ہائے کر سکتا ہے، جسے میرے مولا نے جی کرا ان بزرگوں کا گریہ کوئی دیکھے۔ میری مخدومہ یہ بڑھاپا خوشحال رکھیں، مولا کسی کا محتاج نہ کریں اس عمر میں۔ کوفہ کی عورتیں آ گئی، آخری روایت عورتیں آ گئی مولا علی کے پاس اور آ کے کہنے لگی مولا ہم نے سنا ہے آپ کی زبان سے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور رمضان کی بہار تلاوت قرآن ہے۔ فرمایا سچ سنا ہے مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں تم نے یہ بھی سچ سنا ہے؟ تو المستورات نے کہا مولا اگر قرآن کی تلاوت کی اس مہینے میں اتنی فضیلت ہے مولا ہمارے مرد تو مسجد میں آپ سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مولا ہم مستورات ہیں ہم جا بھی نہیں سکتی اور ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی زینب آپ کی طرح بولتی ہے۔ مولا جی کراں ہائے 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 بدھاوے آئے ممبر چھوڑ دا پیا۔ مولا احسان عظیم ہوگا اپنی بیٹی سے کہے کہ ہمیں قرآن پڑھائے، اپنی بیٹی سے کہے علامہ ناصر شہید کے جملے ہیں ہائے کیجئے گا تاکہ شہید کی روح کو ایک تحفہ پہنچ جائے۔ علی نے کوفے کی عورتوں سے کہا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک وعدہ تم کرو، میں وعدہ یہ کرتا ہوں میری زینب عالیہ تمہیں قرآن پڑھائے گی، تم وعدہ یہ کرو میری بیٹی کے پاس رش بنا کے نہ جانا۔ میری زینب رش سے گھبراتی ہے، میری زینب کو بھیڑ سمجھ نہیں آتی، تم رش بنا کے نہ جانا۔ قبلہ شروع ہو گئی، تلاوتیں پڑھانا شروع کر دیا زینب عالیہ نے قرآن۔ عورتیں جاتی قرآن پڑھنے، قرآن پڑھ کے اپنے گھروں کو واپس آتی، لیکن جب بابا جی 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا میری بی بی کے درس کے رنگ بدل گئے۔ بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کی یتیمی کا مصائب شروع کر رہا ہوں، اس بندے کو بھی معاف کیجئے گا جو ہائے تک نہیں کر سکتا۔ رنگ کچھ ایسے بدلے۔ 40 ہجری کے ماہ رمضان میں عورتیں جاتی تو قرآن پڑھنی تھی، جس وقت آتی چادریں اتری ہوئی، بال کھلے ہوئے، بالوں میں خاک ہوتی، اور روکنے والوں نے سوال کر کے مستورات سے پوچھا جاتی قرآن پڑھنے ہو؟ آتی ہو تو ماتم کرتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کوفہ کی عورتوں نے رو رو کے جواب دیا ہماری مجبوری ہے، جب سے یہ رمضان آیا علی کی بیٹی کے رنگ بدل گئے ہیں، سب سے پہلے کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی ہے، قرآن پڑھانے کے بعد کہتی ہے کوفے کی عورتوں ایک بار قرآن بند کرو اور نظریں اٹھا کے زینب کا چہرہ دیکھو۔ جس وقت عورتیں نظریں اٹھا کے دیکھتی ہیں سب سے پہلے زینب عالیہ سر سے چادر اتارتی ہے، اپنے بالوں کو کھول کے کہتی ہے مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کل میں تمہاری جی
جو کر سکتا ہے ماتم جو جی کرا. کہیں ایسا نہ ہو کل علی کی بیٹی تمہاری مہمان بنے اور تم پہچاننے سے انکار کر دو. آخری ایک جملہ اور ممبر اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. شب ضربت، آدھی رات کا وقت، مولا کائنات کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے عبادت الہی میں مشغول تھیں. یہ اچانک مولا کائنات نے گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی. چلتے چلتے علی گھر سے باہر آ گئے. عجیب منظر دیکھا. 4 گھوڑے سوار، چہروں پہ نقاب، ہاتھوں میں ننگی تلواریں. ان کی جانب دیکھ کے میرے امیر امام نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اندر رسول کی بیٹیاں عبادت کر رہی، تم کون ہو اور میرے در پہ کیوں آئے؟ بابا جی چاروں نیچے اترے، چاروں نے سر علی کے قدموں پہ رکھے، چاروں نے نقاب اتارے. سب سے آگے عبداللہ ابن عفیف، دوسرے نمبر پہ حذیفہ یمانی علی کا جانثار، تیسرے نمبر پہ اسبغ ابن نواتا، چوتھے نمبر پہ ابراہیم ابن مالک اشتر. میری بی بی مجھے معاف کرے، میں جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ لوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے، بلکہ مجھے ضربت بھی نہیں پڑھنی، مجھے پہلے ہی ممبر چھوڑنا ہے. چاروں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ہم نے قسم کھائی ہے، مولا جب تک کوفے کے حالات بہتر نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھے. مولا آپ کی تقریروں سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، مولا امام حسن کو وصیت کیوں کی ہے؟ مولا اس دن بھی فرما رہے تھے زیادہ دن گزر گئے ہیں تھوڑے رہ گئے. مولا ہم آپ کے گھر کے باہر پہرا دیں گے. حذیفہ یمانی کہتے ہیں ہماری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، علی نے رو کے کہا میں امام بن کے حکم دیتا ہوں اللہ کی امان میں مجھے چھوڑو اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ. قبلہ حذیفہ کہتے ہیں علی نے امام بن کے حکم دیا تو ہمارے اوپر رکنا حرام تھا، ہم چاروں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے. اللہ کرے اب وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم یہاں نہ کرے. حذیفہ کہتا ہے میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا. اپنے گھر کو جاتے ہوئے گلی کے موڑ پہ میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا، علی نے آخری بار ہاتھ اٹھا کے مجھے دور سے سلام کیا. حذیفہ کہتا ہے میں روتا روتا اپنے گھر آ گیا. میں نے آتے ساتھ تلوار زمین پہ پھینکی، میں صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کے مٹی میں بیٹھ کے رونے لگا. میری زوجہ میرے ماتم کی تیاری کیجئے گا. زوجہ سے جی قریب آئی، پاس آگے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، علی کا صحابی ہو کے روتا ہے. میں نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، علی نے پہرا نہیں دینے دیا. قبلہ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی. میں تھوڑا سا سویا تھا یا مجھے میری بیوی نے جھنجھوڑا. اس نے کہا حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا ہے. میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتلا امیر المومنین، اور مومنوں کا امیر مارا گیا، اور جبریل کا تاج اتر گیا، اور علی کی بیٹیاں پردیس میں. مولا علی کی